رانا احسان افضل صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی ایج کیا ہے ابھی؟ چلیں مگر اگر 70 سال بینچ مارک ہے تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس تو 2 سال ہیں ابھی. میرے خیال سے 72-73 کے ہیں میاں صاحب. ماشاءاللہ، لیکن اللہ ان کو اور میں صحت اور تندرستی والی زندگی دے جی. دیکھیں، میں ایگری کروں گا. نوجوانوں کا بلج ہے پاکستان کی آبادی کے اندر، اور بالکل نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے ہے. کون آتا ہے، نوجوان کی عادت آتی ہے یا ایکسپیرینس کی عادت آتی ہے، یہ تو عوام کا فیصلہ ہے، اور 8 فروری کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. کوئی اگر اپنی ایج کو پچ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی اپنی چوائس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زرداری صاحب بھی اب وہ بزرگ سیاست دانوں میں آ جاتے ہیں، تو شاید ان کو بھی وہ تھوڑا بہت ہنٹ کرا رہے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی پکچر یہی ہے کہ بالکل میں ایگری کروں گا، مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور جمہوریت کے اندر جہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا تگڑا ہونا، دونوں کا جو ہے متحرک ہونا ضروری ہے، تبھی جو جمہوری عمل ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، تو معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں. اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو ہم بالکل رد نہیں کر سکتے. تو جہاں مل کے چلنے کی ضرورت ہے، وہاں ایک تگڑی اپوزیشن بھی ہونا بڑی ضروری ہے. رانا احسان افضل صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ یہ جو بلاول یا اور دیگر جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کو زیادہ ایج مل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آج بھی پی ایم ایل این کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا. تو یہ کیا معاملات ہیں کیا؟ یقیناً پیپلز پارٹی، جس طرح آپ لوگوں کے ابھی کے پی میں بھی سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس طرح اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ پاپولیرٹی ہے یا اس کو کیا کہیں؟ اب مطلب آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں، بڑی یہ سمپل سی بات ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سٹریٹجی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اور اوور آل جو سچویشن ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، اس کے لیے سب کو ساتھ چلنا چاہیے ہے. اور آپ کی جو پولیٹیکل الائنس ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے سے آپ ڈائریکٹ مقابلے میں نہ ہوں. مثال کے طور پہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے کاوش اور جدوجہد کر رہی ہے، تو ہماری جماعت بھی کر رہی ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طریقے سے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہے، اور آپ ایک دوسرے کو، وہاں آپ کی الائنس ہوتی ہے جہاں آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، تو وہ ایک آرگینک الائنس ہے. دوسری، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا جو ہے اکٹھے مل کے چلنے کا کسی نیشنل ایجنڈے کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے، تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر بی اے پی پارٹی کی بات کی جائے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طریقے سے جہاں موجود نہیں ہے، تو وہاں ہم لوگ اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کسی کے ساتھ تو وہ دونوں کو ہرٹ نہیں کرتا. اور پھر بی اے پی کے ساتھ بھی ہم نے 16 مہینوں میں کام کیا، وہ صوبائی حکومت چلا رہے تھے، تو وہاں ایک دوسرے سے ڈائریکٹ. اسی طرح جے یو آئی ایف جو ہے وہ ہمارا تعلق بڑا پرانا پیچھے چلتا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا، مشاورت کا. پھر پی ڈی ایم کی حکومت کا، اور وہاں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ وہ بیسس ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور کوشش بالکل ہر جماعت کرتی ہے، ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ جہاں ہم فیل کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم وہاں کلین سویپ کریں گے، تو ادھر ہم باقی صوبوں کے اندر بھی اگر ان الائنسز سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہم ایک اچھی نمائندگی پی ایم ایل این کی نکال لیتے ہیں، اور مل کے اگر کہیں صوبائی حکومت بھی بن جاتی ہے، تو وہ اوور آل جو ہم اسٹرینتھ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے اور جس کے نتیجے میں ہم ملک کے مسائل حل کر سکیں، وہ جو ہے وہ ہم کر پائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی ہے. اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہم ڈائریکٹ ایک کمپٹیشن میں ہیں. صحیح.
تعاون اچھا رہنا رانا چاہیے. احسان افضل صاحب، ایک چیز ہے کہ نون لیگ کا اس وقت اتحادیوں کی طرف بھی زور ہے کہ اتحاد کرنے کی زور، جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل الائنسز بھی، اور دوسری طرف کلیم یہ بھی ہے کہ جناب 2/3 میجورٹی بھی لینی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بننی ہے. یہ ایک یقیناً سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ جہاں پہ صرف کیا ٹیک ہی ٹیک ہے، یہاں گیو بھی ہوگا کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو پھر آپ ان کو بھی نمائندگی دیں گے حکومت میں، تو پھر ہی معاملات بہتر ہو سکیں گے نا. کوئکلی اگر آپ اس پر بھی. میں مثال دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر ایک چارٹر کیا جائے. اگر سب جماعتیں نہیں تو ہم اور آپ مل کے کچھ نکات پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہے کہ کیا اچیویبل ہوں گے، کیا ڈیلیوریبلز ہوں گے، کہاں ہمیں کولیبریشن کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اسی طرف ہی بڑھ رہا ہے، اور اس پر بات چیت ہوگی تو پہلے تو آپ کا الائنس ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نٹی گریٹیز اور کیا اس میں شامل ہو گیا کیا نہیں شامل ہوگا، وہ پھر وہ فالو اپ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی. دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے. پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بالکل صحیح. میں حافظ حسین احمد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. حافظ حسین احمد صاحب، یہ تاثر صرف کہ جی لاڈلا، سپر لاڈلا، لاڈلا پلس تک کے بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہے، اور وہ تاثر اس لیے بنا، یقیناً غلط بھی ہوگا، کہ جی جس طرح ہی انہوں نے اڑان بھری لنڈن سے، تو ان کو جس طرح آفیشلی ایک سینئر آفیشل جو ہے وہ رخصت کرنے آتے ہیں لاؤنج میں، وہاں بیٹھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک ہوتا ہے. یقیناً 3 دفعہ کے وزیر اعظم یہ شاید انٹائٹل ہوں، لیکن اس سے تاثر لیا گیا کہ شاید ان کو تھوڑا سا پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے. آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ اور کہا یہ بھی گیا کہ بلوچستان میں بھی ایک طرح سے پی ایم کا پروٹوکول تھا ان کا. دیکھیے جی، اب تو یہ تو پروٹوکول دینے والوں سے پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ایک دن پہلے ان کے وہاں پیشی تھی اور فرد جرم عائد کرنا تھا، دوسرے دن جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے. تو ملک کے جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات کی نشیب و فراز ہیں، وہ یقیناً اس قسم کے ماحول کو جنم دیتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ناصر بھائی کی بات میں نہیں سن سکا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ انہوں نے باپ پارٹی اور دوسروں سے مل کر ادھر ادھر کے تعاون کے بعد جو ہے نا وہ سینٹ کا چیئرمین بھی منتخب کروایا. اور اسی طریقے سے گیلانی صاحب کا بھی مسئلہ ہوا. تو یہ نشیب و فراز جو ہے ہوتا رہتا ہے. جو میں نے گزارش کی کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی تب آپ اس کو روک سکیں گے جب آپ مل بیٹھیں گے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ایک دن کسی کی دست شفقت میرے سر پہ ہوگی تو دوسرا روئے گا، جب میرے سر سے اٹھے گا تو میں روؤں گا، تیسرے کے سر پہ ہوگا، تو یہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو اور اپنے مسائل کو اور اپنے سیاسی معاملات کو عدالتوں اور دیگر اداروں کے بجائے خود حل کرنے کے لیے زیادہ سعی کریں گے